میرے نال تھوڑا تھوڑا بول دے آنے تاکہ میں پتہ لگے زندہ چ پڑھدا پیا پیر علی سردار پیارا لگدا اے پیارا لگدا ہے ریپیٹیشن ہے ہر چیز دے نال ہر شعر دے نال ہے تو سجنا کیا کیا پیارا لگدا ہے پیر علی سردار پیارا لگدا اے پیر علی سردار پیارا ہے لگدا اے حیدر دا حمدار پیارا لگدا اے پیر علی سردار پیارا لگدا اے اللہ کو عزادار پیارا لگدا اے شادا ماتمدار پیارا لگدا اے زندہ سب درود پڑھ دے والے محمد دی ذات دے واقعہ میراج شیعہ دے بچے بچے نو یاد مقصد واقعہ نہیں شعر پیش کرنا ہے سارے دے ذہن جو گل بات ہے خالق مطلق نے اپنے محبوب نو عرش تے بلا لے کوئی توضیح نہیں ڈیک جڑیاں گلاں ہویاں جناب دی ضیافت ایمانی دے والے کر رہے ہیں عرش تے تے کو ای گل کان بلایا میرے کول علی دا رشتہ آیا ہے ہاتھ سلامت واہ واہ ہاتھ سلامت عرش تے تے کو ای گل کان بلایا میرے کول علی دا رشتہ آیا ہے میں کو تا گھر بار پیارا لگدا ہے کیا تے کو کرار پیارا لگدا ہے دکھا رہے ہو بھائی جان ساری بات دیکھ رشتہ دیتا جاتا ہے گھر بار دیکھ کے جڑا اللہ نے گل کی ظاہری بات ہے لڑکی دے پیو نے کوئی گل کی اسی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھ دو اونچی آواز میں پڑھ دو سرکار قادر مطلق دے پاس مخاطب ہو کہہ دیں ہر پیو چاہتا ہے دھیدا سونا گھر ہووے میں خوش قسمت ہاں جے حیدر ور ہووے انہاں ہاتھاں دکھا رہے تھوڑی زندگی میں ہر پیو چاہتا ہے دھیدا سونا گھر ہووے میں خوش قسمت ہاں جے حیدر ور ہووے ایدہ ہر کردار پیارا لگدا اے میں کو تا ہر بار پیارا لگدا اے بڑی زندگیوں میں کوئی توضیح نہیں ایدڑی جناب محمد حسنین شریفین چاہ کے موڑیاں مدینے دی گلیاں دی سیر کروا رہے ہیں ایک بندہ آگوں آ گیا دیکھ کہتے ہیں سرکار ماشاءاللہ کتنی سونی سواری سرکار اس دے پاسے دیکھ کہتے ہیں والا کیا کھائی دیکھ کہتے ہیں سرکار میں آکھا کتنی سونی سواری ہے سرکار دن میں تیرے دل دی کیفیت سمجھ گیا سرکار اس دے پاسے مخاطب ہو کیا دن سن لئیے میں غور دے نالے گال تیری بے شک چامن والا ہے سردار نبی بے شک چامن والا ہے سردار نبی تو اہدائے سونی ڈھیر سواری میں کوتا اسوار پیارا لگدا اجازت ہے امام حسین بادشاہ کی مخلوق جو دو سب دو شعر سکتے کس کی اس طرح
پیارا قصیدہ جناب جعفر والے کر رہے ہیں کس کی اس طرح جہان میں آتا رہا حسین ہے کس کی اس طرح جہان میں کس کی اس طرح جہان میں آتا رہا حسین ہے پہلے علی حسین تھا اب مصطفیٰ حسین اب مصطفیٰ حسین ہے کس کی سرا جہان میں بابا جی سارا مجمع نہ بولے یہ دیکھ کر یزید بھی ذلت کی موت مر گیا یہ دیکھ کر یزید بھی ذلت کی موت مر گیا صلی اللہ ہے عالیہ اور لا الہ حسین زندہ باد یہ ہاتھ سلام جی بسم اللہ واہ واہ آباد رہو جی بسم اللہ سجدے میں سر کٹا کے یہ سمجھا دیا حسین نے سجدے میں سر کٹا کے یہ سمجھا دیا حسین نے جتنا بڑا ہے لا الہ جتنا بڑا ہے لا الہ اتنا بڑا حسین اتنا بڑا حسین ہے کس کی سرا جہان میں اور بڑا خوبصورت شعر جڑا میں ذاتی طور پہ بہت پسند ہے اور جناب ضیافت ہم حوالے کر رہے ہیں میرا ٹائم بس کمپلیٹ ہونے والا ہے اس شعر کے بعد کور کر تھوڑا ذکر مسائل جا سکتے مولا سلامت خود فاطمہ کے واسطے رب وفا تو ہو گیا خود فاطمہ کے واسطے رب وفا تو ہو گیا غازی تیری نماز میں غازی تیری نماز میں ایسے چھپا حسین جی بسم اللہ آپ جی مولا آپ کو سلام جی بسم اللہ میرے بزرگ کہہ رہے ہیں مولا عباس کا کس طرح سارے دی مرضی ہے پڑھا ایک سلوات پڑھو جناب عباس کی ذات پہ تو میں غازی تیرا اللہ کنا رتبہ بدھایا غازی تیرا اللہ کنا رتبہ بدھایا علی دیاں تھیاں تینوں ٹرنا سکھایا جی بسم اللہ سلامت رہن
بھائی جان کوئی توضیح نہیں، ڈائریکٹ مصرے پیش کر رہے ہیں. ظاہری طور تے 5 یا 7 سال دا سن جناب عباس علیہ السلام، جناب سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ وفات دے سبق پڑھا دے ہوئے بی بی دے کے دن عباس چھڑنا جوانی چ نہیں دشمن رسول دا، کیونکہ تیری کنڈ پیچھے ہاتھ ہے بطول دا. واہ واہ چھڑنا جوانی چ نہیں دشمن رسول دا، کیونکہ تیری کنڈ پیچھے ہاتھ ہے بطول دا، ہاتھ ہے بطول دا. مہر نبوت تے علی دا خدا نے تینوں شیر بنایا اے، عالیہ دی چادر دا تیرے اتے سایہ اے. زندہ باد. بھائی جان جس کا جھولا انبیاء ملائکہ فرشتے جھلاون اس نو حسین آدین، عباس کس نو آدین؟ جناب عباس دی شان پہ پڑھنا. اینا لاج پالا تے رب دا سلام ایسے لئی تے نا تے صدقہ حرام. اینا لاج پالا رب دا سلام ایسے لئی دینا تے صدقہ حرام، صدقہ حرام. مہر نبوت تے نبی جی نو چایا اے، اونا لج بالا تیرا جھولا جھلایا. حضور نے حکم دیتا کہ جسارت کی تھی شیر پڑھے. جنہ نام جب جب کے لوگ دنیت قلندر بن گئے سلی شہنشاہ دیا میں رب آل محمد کی قسم دین اسلام دی خاطر این کسی نبی دے پتر نہیں بولے جی میں آقا حسین دی بھیڑی پہ دیا ہے. سوز دا حکم ہے 28 سفر میں گئے موچی جی بھی گیا، اس کا حکم ہے پوری تعمیر، کیونکہ آج جن دن مناسبت ہے معصومہ صلوات اللہ اسے نسبت ہے. ادھے میری توحید کے بی بی رہائی ملی جناب سجاد علیہ السلام. ام اصغر بی بی نے کیا دن سجاد کن کیا گیا اما مدینہ میں دیتے ہیں. بی بی آدھی میں سکینہ تو بڑی اداس نہ من سکینہ نہ ملاقات کرا ماں دھی دی گل سنان لگا جلدی نہ لاواں. بی بی آئی ہے جنہی بھی سکینہ دی قبر دے بلا تشبیہ جی میں ماما چھوٹے بچے نہ لیٹ جلدی نا بی بی سکینہ دی قبر دے نہ لیٹ گئے. بی بی جڑی گل کی ہوئی پیش کر بی بی آدھی ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ. اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا. بردے جو تیرے شین نے چھینے وہ دلا دوں، ایک نرمی سی چادر تیرے سر پہ اڑا دوں. گھر
موجوں کے نشان تھے لو مر ہی گئی شام کی مہمان نسکی جتنے مریض ہیں اس ذکر کے صدقے میں ان کو ابھی صحت تندرستی اور زندگی عطا ہو جائے. بالخاص نومی زیدی صاحب علی عباس شاہ صاحب کڈنی کے پیشنٹ ہیں. دعا فرمائے خالق کونین ان کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے. بیگم و سید نور حسین نقوی صاحب دعا فرمائے خالق ان کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے. سید تابش نقوی صاحب اور ان کی اولاد کو صحت تندرستی اور کامیاب و کامرانی عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر محمد حسین اکبر اس ادارے کے سربراہ دعا فرمائے خالق ان کو بھی صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رہے. ڈاکٹر سید زیغم اقتدار نقوی صاحب خالق ان کو صحت تندرستی اور خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما. ان کے بچوں کو کامیاب و کامرانی عطا فرما. ہمارے مولانا محمد عباس قمی صاحب خالق ان کے درجات بلند فرما. خواتین و حضرات ہم بڑے خوش قسمت ہیں ہم میں موجود ہیں سید علی بختیار کرمانی صاحب جو شیر گڑھ ابراہیم بندگی کے دربار کے جاروب کش ہیں. دعا فرمائے خالق ان کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور ان کی بیٹی کو ایک ماتمی عطا فرمائے. اب تشریف لاتے ہیں شاعر آل عمران جناب علی حسن عادل صاحب. باواز بلند صلوات. آج کی مجلس کا آغاز ایک ربائی سے کروں گا کہ جس نے شبیر کے ماتم کو بپا رکھا ہے، جس نے شبیر کے ماتم کو بپا رکھا ہے اس کو ہر حال میں زہرا نے بچا رکھا ہے. جس نے شبیر کے ماتم کو بپا رکھا ہے اس کو ہر حال میں زہرا نے بچا رکھا ہے. اور تیری دہلیز کی عظمت کی قسم یا زہرا ہم نے ہر سانس میں کربل کو بسا رکھا ہے. درود پڑھیے مولا کی ذات. میرے والد گرامی شاعر اہل بیت علی عادل ملک صاحب کا لکھا ہوا بہت منظوری والا کلام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا آپ تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. تمام احباب سے اجازت چاہوں گا. 4 مصروں سے آغاز کروں گا کہ حسن یوسف تو مست ہے عادل. عقیدے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں یہ پڑھنا واجب سمجھتا ہوں. حسن یوسف تو مست ہے عادل حسن اکبر جو اس پہ طاری ہے. حسن یوسف تو مست ہے عادل قبلہ حسن اکبر جو اس پہ طاری ہے. بنا کے یوسف کو علی اکبر کی کبریا نے نظر اتاری ہے. حسن یوسف تو مست ہے عادل حسن اکبر جو اس پہ طاری ہے. بنا کے یوسف کو علی اکبر کی کبریا نے نظر اتاری ہے. شہزادہ علی اکبر کی ذات پہ باواز بلند صلوات. نور کی ابتدا علی اکبر نور کی ابتدا علی اکبر آیتوں میں پلا علی اکبر نور کی ابتدا علی اکبر. اور مصرع دیکھیے
مانگی شبیر نے جو راتوں کو، مانگی شبیر نے جو راتوں کو، اس دعا کا صلہ علی اکبر. بلا تحمید وقت کی دامنے میں وقت کم ہے تو اس لیے آسماں جھک گیا ہے سجدے میں، آسماں جھک گیا ہے سجدے میں، جب زمین پہ چلا علی اکبر. چاند نے مولا علی اکبر کا جب نزول دیکھا تو مولا کو اس نے خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کیا: میں تو محتاج روشنی ہی رہا، میں تو محتاج روشنی ہی رہا، نور کی انتہا علی اکبر. بہت شکریہ، بہت شکریہ یا اور مصرع دیکھیے: حسن والوں کا دو جہانوں میں، حسن والوں کا دو جہانوں میں، ایک حسین پیشواری اکبر. آپ جی آپ کے کیا کہیں گے؟ اور مصرع دیکھیے: مولا علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں. تیرا کہنا حدیث سے نبوی ہے، تیرا کہنا حدیث سے نبوی ہے، لہجائے مصطفیٰ علی اکبر. اور اس منقبت کا حاصل مصرع شعر پڑھنے لگا ہوں. لیلۃ القدر ہو گئی شب وہ، لیلۃ القدر ہو گئی شب وہ، لیلا کو جب ملا علی اکبر. مقتارز کرتا ہوں. عرش جیسی ہے گود زینب کی، عرش جیسی ہے گود زینب کی، جس میں دل پلا علی اکبر، جس میں دل پلا علی اکبر. نعرہ حیدری. چند مصرے مصائب کے پڑھوں گا، اس کے بعد ممبر بھائی کے حوالے کروں گا. بابا جبلن سلام. میرا پاس بلاؤ، پکارے زینب، میرا
سر سے چادر، سر سے چادر، سر سے چادر نہ اٹھاؤ، پکارے زینب، میرا باس بلاؤ، پکارے زینب، بارہا ہنستے ہوئے آکے سرے غازی کو، بارہا ہنستے ہوئے آکے سرے غازی کو، شمر چادر، شمر چادر، شمر چادر نہ دکھاؤ، پکارے زینب، میرا باس بلاؤ، پکارے زینب، جلتے خیام میں مر جائے نا خدایا میرے، جلتے خیام میں مر جائے نا خدایا میرے، میرا سجاد، میرا سجاد، میرا سجاد بچاؤ، پکارے زینب، میرا باس بلاؤ، پکارے زینب، پیریدہ بھیڑ سے گزریں گے تبھی اہل حرم، بیریدہ بھیڑ سے گزریں گے تبھی اہل حرم، بھائی قرآن، بھائی قرآن، بھائی قرآن سناؤ، پکارے زینب، میرا باس بلاؤ، پکارے زینب، آواز بلند سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اپنے بابا سے بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کا کلام بھی پڑھ رہے تھے اور اپنا بھی پڑھ رہے تھے، جناب حسن عادل صاحب، دعا ہے ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ آج کل بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں، جو بچے ایگزام دے رہے ہیں، اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب ساجد بختیاری صاحب، محمد و اہل بیت محمد، بلند سے بلند تر سلام۔
صلوات بار بار بولیں گے۔ دعا میں مولا تمام کا اس نقشہ پر بیٹھنا پورے منظور فرمائے۔ بھائی جنرل العالمین رسول سمیت محبت سے ہر سال جناب سکینہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ جانے چاہتی ہیں۔ مولا ان کے فرزندگان کی، ان کے رفاقہ کی، ان کی اپنی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور تمام مومنین کا دور سے انہیں اپنے گھروں سے چل کے آ جانا، مجلس میں بیٹھنا، سننا، ماتم کرنا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس میں جتنے بھی پڑھنے والے حاضر ہو چکے بات پڑھیں گے، مولا سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے بڑے دربار سے یہاں سب کو بھی خالی نہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار بار ضرور پیش کر دیجیے گا۔ چاہنے سے ہمیشہ آغاز کلام پیش کرتا ہوں۔ مولا بخار صاحب کا سایہ، ہمارے بزرگوں کا سایہ، ان کا سایہ اسی طرح یہ مولا کی بارگاہ میں اپنی لوگ میں پیش کرتے رہے، ان کے بچوں کی زندگی دراز ہو۔ چار مصرے طبیعت آمادہ ہوں تو نازات ایک آواز کلانا ہے۔ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، تیرگی مطلب اندھیرا، جیسے یہاں اندر کا اندھیرا ہے نا، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ارے ذکر حیدر سے روشنی، ایسے بول پہ آئیے گا، کر لو ذکر حیدر سے روشنی کر لو۔ یہ دو مصرے آپ کے لیے نہیں ہیں، جن تک ہیں ان تک یقینی طور پہ میری آواز پہنچ جائے گی۔ ذکر حیدر سے روشنی کر لو، اور جی رہے ہو جی رہے ہو، ارے جی رہے ہو، پھر سن لیجیے، جی رہے ہو بغیر حب علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے تائید کرنی ہے، جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی۔ اور آپ کی زندگی کرے، دونوں ہاتھ بلند کریں گے مل کے، اے ولی جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ صلوات طبیعتیں آمادہ ہیں تو دو تین اور اشعار جلدی سے جب تک میرا بھائی شفیق بھائی تشریف نہیں آتا، اور تمام پڑھنے والوں کی خیر فرمائے، آپ تمام کی خیر فرمائیں، آپ کے دلی مقاصد مولا اس مجلس کے اختتام سے پہلے یہاں سے قبول کر کے روانہ فرمائے۔
مولا کے جو ماننے والے ہیں بلند ترین صلوات مولا کی ذات میں پیش کرتے ہیں. دکھا کے جوش تولا علی علی بولے. تمام علی والیوں کی جانب سے ہی کون کون علی بولتا ہے پیش کرتا ہوں. دکھا کے جوش تولا علی علی بولے. تولا مطلب فضائل، جس کے دل میں مولا کی جتنی ولایت ہے وہ کتنی آواز سے کتنی پرجوش طریقے سے مولا کا نام لیتا ہے. دکھا کے جوش تولا علی علی بولے. دکھا کے جوش تولا علی علی بولے. ہے پاک ارے ہے پاک جس کا بھی شجرہ علی علی بولے. بالکل بھائی حیدری ہے پاک جس کا بھی شجرہ علی علی بولے. آپ کی قومیت ہے آوازہ ہے نا، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ بولتے آئیے گا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. دکھا کے جوش تولا علی علی بولے. یہ کیسی ماں ہے کہ کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے. آپ کی تمام کی جانب سے شیر پیش کروا دوں. یہ کیسی ماں ہے کہ کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے. یہ شرف بھی ہماری ماں کو ہی مولا نے عطا کیا ہے، اور جس کی ماں نے اس کو یہ سنایا ہے سبق، وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. یہ کیسی ماں ہے کہ وہ کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے. ارے زبان سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے. مولا کو سلام مل کے حیدری نہیں بھائی بڑھ مل کے مولا کو سلام مولا کو سلام. جیو بھائی علامہ صاحب آئے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے کل مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلامت پیش کریں. تمام پڑھنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص استاد محترم جناب حسین اکبر صاحب، انصر وقت صاحب، ساری زندگی مولا کی نوکری میں صرف کر دی انہوں نے امام زمانہ کی وراثت فرمائے. ایک صلوات پھر بھی سب کی صحت و سلامتی کے لیے پیش کرتے ہیں. بھائی تعمیل حکم میں دوبارہ بولوں. یہ کیسی ماں ہے کہ کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے. زبان سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے. زبان سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے. اور میں اس کو قاری قرآن ہی سمجھتا ہوں. للی صاحب معذرت میں نے دیکھا نہیں، مولا آپ کی دل کرا سمائے. میں اس کو قاری اگر وہاں دیکھنا تو میں پڑھنا چھوڑ دوں؟ ایسے نہ کرے، وہ تو آئیں گے، مہمان ہیں ہمارے، ایک ایک کر کے تمام آئیں گے. مولا سب کی زندگی دراز سمائے. تھوڑی سی توجہات یہاں رکھیے، میں بالکل اپنا کلام مکمل کرتا ہوں. ایک صلوات مولا کی ذات پہ دعا والے. میں اس کو قاری میں اس کو قاری
بھائی کی ویر سجاد کی زندگی درازی کے لیے مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. صلوات دوبارہ پڑھ دیجیے گا. میں اس کو قاری قرآن ہی سمجھتا ہوں. توجہ دینا. میں اس کو قاری قرآن ہی سمجھتا ہوں. خلوص دل سے جو بندہ علی علی بولے خلوص دل سے جو بندہ علی علی بولے. اور تو کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے جبکہ مشکل میں. ارے نہ جانے کتنے صحابہ نہ جانے کتنے صحابہ علی علی بولے. نہ جانے کتنے صحابہ علی علی بولے. لگائیں حاجی اگر حج پہ نعرہ حیدر. ایسے نہیں بالکل میں جتنی پاور سے بڑھا ہوں آپ نے اسی ذوق سماج سے دو مصرے سماج فرمانے ہیں. لگائیں حاجی اگر حج پہ نعرہ حیدر تو ہوگا کیا؟ قسم خدا کی کعبہ علی علی. آپ دیو بھائی. قسم خدا کی کعبہ علی علی بولے. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند ترین صلوات سرکار ابھی. بالکل آپ ہی دو مصرے. ذرا سی دیر بھی میسم نہیں ہوئے خاموش. مصرا سن لیا. مصرا ثانی ایسا آپ زندگی ہو آپ کی. ذرا سی دیر بھی میسم نہیں ہوئے خاموش. ارے کٹی زبان تو زیادہ علی مولا آپ جیو سبا جیو. نعرہ حیدری. اور آپ کو کوئی اپنا دے سنائے رب مظلوم علیہ السلام کے بڑی طور پر سب تک کسی پڑھنے والے کو ضرور نہیں دیتا. بارگاہ موصلی علیہ السلام میں مسائل کی بولی جملے الفاظ پیش کرنے مولا سب کے خود سے وہ اپنی بارگاہ میں ضرور فرمائے. نشاد بارگاہ شہزادی سکینہ اپنی جانب سے آپ کی جانب سے پیش کرتے ہیں. ایک صلوات جناب سکینہ کی ذات پہ پاؤں. وادی شام سے وادی شام سے ہو کر جو آتی ہے کسی معصوم کے رونے کی صدا
کیا یتیماں روتی ہے پدر کے غم میں، کیا روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے میرے بابا کی صدا آتی ہے، سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، مجھ کو زینب کے کھلے سر سے آتی ہے، اور پرسہ لینے کے لیے پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک ماں ہے اور ایک ماں ہے جو سرے فرش آتی ہے، وادی شام سے ہو کر جو
इसी जिक्र के सदके में खालिक के कौनैन उन सबको एक एक मातमी अता फरमा। अली आशिक करमानी, हमारे मीर सज्जाद मीर साहब, वसीम हैदर साहब और जिसने मुझे इल्तिमास से दुआ के लिए फरमाया है, खालिक आइंदा साल उन सबको एक एक मातमी अता फरमा। खातिन हजरात, कल 2 रबीउल अव्वल बाद नमाज मगरिब इसी अदारा में नहाजुल हुसैन H3 ब्लॉक जोहर टाउन में रसूल खुदा और इमाम हसन की शहादत के सिलसिला में मजलिस से अदा होगी और 10 अक्टूबर पर रोज़ इतवार कसरे अब्बास कच्ची कोठी इलाका नवाब साहब ने ठोकर न्याज बेग में सुबह 9 बजे तक शाम तक मजलिस से अदा से पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन और उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। 4 शाबान इसी इदारा में नहाजुल हुसैन में जश्न सरकारे वफा हस्बे मामूल होगा, जिससे जितनी टीम आज आई हुई है सारी इसमें तशरीफ लाएंगे। आपको बिफोर टाइम इतला दी जाती है। मालिक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अब तशरीफ लाते हैं जनाब सैयद फरादीन काज़म नकवी साहब, ये बिला फस्ल शागिर्द हैं मीर सज्जाद मीर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे सलावत। ये मुकद्दमत के 4 बसों से आवाज करता हूँ, एक बार फिर से उनके साथ। मस्जिद की खाने काबा का है, मस्जिद की खाने काबा मस्जिद अली की खाने काबा अली का है, मस्जिद अली की खाने काबा अली का है, सजदों से पहराने का है, सजदों पे फर्ज से पहराने का है। पेश करो कि दाएं में जुल्फ़कार तो कि किसने कहा है कुन, ये मेरा मसला नहीं, किसने कहा है
جس نے کہا ہے کن یہ میرا مسئلہ نہیں، میں تیرا جانتا ہوں کہ لہجاری کا ہے محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور مرتبہ کے جنرل شاعر، اس کو پڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ایک علی آپ کے اور میرے مولا کا نام ہے، اور ایک علی علی کے بھی اللہ کا نام ہے۔ ایک بار پھر سب صلوات پڑھیے، میں مرتبہ کا نام آدمی جانتا ہے، نادم یہ آدمی جانتا ہے، نادم یہ آدمی جانتا ہے، علی کی حقیقت علی جانتا ہے، یہ آدمی جانتا ہے، علی کی حقیقت علی جانتا ہے، نادم یہ آدمی جانتا ہے۔ اور تیرا جب کا واقعہ سب جانتے ہیں، اس پہ شعر پڑھو کہ کہاں سے ہے جانا کہاں در بنے گا، کہاں سے ہے جانا کہاں در بنے گا، کہاں سے ہے جانا کہاں در بنے گا، جو مالک ہو گھر کا وہی جانتا، جو مالک ہو گھر کا وہی جانتا ہے، نادم یہ آدمی جانتا ہے، نادم یہ آدمی جانتا ہے۔ اور نجف جو لوگ گئے وہ اس شعر کو ضرور سمجھے گا، اور جو نہیں کیا مولا اس کو جو اپنے زبان آتا ہے شعر پیش کرو کہ نجف کا جو زائر ہے گمنام کب ہے، نجف کا جو زائر ہے گمنام کب ہے، نجف کا جو زائر ہے گمنام کب ہے، اسے کم سے کم ہر نبی جانتا جو زائر ہے گمنام کب ہے، نجف کا جو زائر ہے گمنام کب ہے، اسے کم سے کم ہر نبی جانتا ہے، آپ سب ماننے کی نظر ایک اور شعر کہ ہے جس سے گزر کر جنا تک پہنچنا، ہے جس سے گزر کر جنا تک پہنچنا، ہے جس سے گزر کر جنا تک پہنچنا، وہ رستہ فقط ماتمی جانتا ہے، یہ آدمی جانتا ہے، نادم یہ آدمی جانتا ہے، اور لہو پاک کے
کس کا لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا یہ سب نعرہ یہ سب نعرہ حیدری جانتا لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا یہ سب نعرہ حیدری جانتا نہ یہ آدمی جانتا ہے کہ فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر تو میں کہہ دوں گا مجھ کو علی سید فرحدین بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے دعا ہے خالق کونین اس کو کامیاب ہو کامرانی عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور ان کے دادا اور دادی کو بھی صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے یہ تھے شاگرد اب استاد تشریف لا رہے ہیں جناب میر سجاد میر صاحب محمد و آل بیت محمد بلند سے بلند تر صلوات فرمایا آواز بلند آ رہی ہے اس سے بہتر سلمان پڑھنا محمد والے پڑھیں گے آپ آرام سے سنیے گا تھوڑی سی دیر آپ کے درمیان ہو سکتا ہے آوازیں بلند آ رہے سارا آوازیں بلند آ رہے سارا ایک اور سلام پڑھنے محمد والے پڑھو بھائی اجازت ہے آپ سے کی بات ہے چلیں پھر نعروں کا جواب دیں کچھ ماحول بنے دکھا نعرہ تکبیر بھائی ایسے نہیں نعرہ تکبیر ہم بتائیں گے بغیر دھماکوں کی کیسے کام ہوتا ہے نعرہ تکبیر ابھی بھی نہیں ہے جنہوں نے ہاتھ بلند نہیں کیے ان سے مخاطب ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایسے بلند گئے جیسے علی نے سکھایا ہمیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری
चलो 4 मिसरे पेश करता हूँ आपके मिजाज से। मत किसी की बात कीजिए, मत किसी की बात कीजिए, शोला से माजरत के साथ आपकी नजर। मत किसी की बात कीजिए, मत किसी की बात कीजिए। दूसरा मिसरा आप जाने, मौला अली जाने, जनाब अब्बल फजल जाने, जनाब ज़हरा जाने। मत किसी की बात कीजिए, मत किसी की बात कीजिए। तुम मत किसी की, मत किसी की, अरे मत किसी की बात कीजिए। मत किसी की, मत किसी की बात कीजिए, बस अली की बात कीजिए। बस अली की बात कीजिए। आप कहेंगे बस अली की, ऐसे बुलंद कहेंगे बस अली की, बस अली की बात कीजिए। अच्छा जो लोग कहते हैं किसी मौलाई की कब्र में वहशत कब्र हो सकती है उनकी, मत अली की बात, बस अली की बात कीजिए, बस अली की बात कीजिए। तो कब्र में अली ने आना है, कब्र में अली ने आना है। रोशनी की बात कीजिए, मौला आपको सलाम देता। रोशनी की बात कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत जल्दी इसी तरह मैं आपको नुस्खों की सूरत में कलाम पेश करूँ। एक और सलवात पढ़ना किसके आने से मैदान का मंजर उल्टा। बोलना पड़ेगा भाई आपको, मेरी आवाज साथ नहीं है, आप साथ ना छोड़िए। किसकी लतीफ है उल्टा। अदनान भाई यहीं कहीं है, बहुत सीनियर शायर, बहुत मुतबर शायर, मुझे नजर नहीं आ रहे, अगर आएंगे तो मैं बोलाना चाहता हूँ। किसके आने से ये मैदान का मंजर उल्टा। ये लतीफ उल्टा समात कर रही है। मामू आपकी नजर भाई किसके आने से ये मैदान का मंजर उल्टा, किसके आने से ये, किसके आने से ये मैदान का मंजर उल्टा। तेग अब्बास की सीधी बुरी लश्कर उल्टा। जीत रही आपकी मेहरबानी इतना बोली। तेग अब्बास की सीधी हुई लश्कर उल्टा। मेरी तरफ देखिएगा। तेग अब्बास की सीधी हुई लश्कर उल्टा। और जितनी तेजी से अभी मैंने फर्क उल्टा है। जितनी तेजी से अभी मैंने फर्क उल्टा है। उतनी तेजी से अली ने दर खैबर तेजी से अली ने दर खैबर उल्टा। एक शेर आपने नचल सुना आपकी ना। उतनी तेजी से अली ने दर खैबर उल्टा। और ये कोई खेल नहीं, मौलवानों की तरफ, ये कोई
بیٹھ جاؤ گے. شیخ جی پڑھنا نہیں سورہ کوثر. شیخ جی پڑھنا نہیں سورہ کوثر الٹا. صلوات محمد. اس سے بہتر صلوات کرنے کا. ایک اور صلوات بلند کیے. میں آپ کو سنا کے رہا ہوں. ایک اور بہترین صلوات کرتے ہیں. پاک لہو ہے. آپ بولیں گے پاک لہو ہے. ہاں پاک لہو ہے. اپنا بتانا واجب ہے. پاک لہو. دوسرا مصرع ہو, ایسا مجمع ہو اور نعرہ نہ لگے ممکن نہیں ہے. سب نے نعرہ لگانا. ایسا نہیں کہ ایک نعرہ لگائے اور باقی جواب دیں. اب سب نعرہ لگائیں گے. پاک لہو ہے. ہاں پاک لہو ہے. اپنا بتانا واجب ہے. نعرہ حیدر یوں بھی لگانا. سب مل کے بولیں گے بھائی, سب مل کے بولیں گے. اس سے بلند بولیں گے. پاک لہو ہے. اپنا بتانا واجب ہے. نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے. اب آپ کہیں گے واجب ہے, میں شیر ہوں. نعرہ حیدر یوں بھی لگانا. اس سے بلند. نعرہ حیدر یوں بھی لگانا. نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے. واجب ہے. تو خم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی. بولو بھائی, جو غدیر کو مانتا ہے وہ بولے گا. خم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی. خم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی. جلتے دلوں کو اور جلانا. پیچھے والے اگر بولتے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. علی 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 مولا. علی علی. اب سنجیدہ شعر سنیں. میرا عقیدہ یہ ہے, آپ کا ہو تو بولے گا. علی علی. تو دل کو زیادہ کرب و بلا کی خواہش ہے. واجب ہے. دل کو زیادہ کرب و بلا کی خواہش ہے. جب کہ پتا ہے حج پر جانا. لبیک یا حسین. مولا آپ کے ساتھ آواز سے حج پر جانا واجب ہے. آخری دو شعر. پتا ہے حج پر جانا واجب ہے.
शोरा की बात जबकि पता है हज पर जाना वाजिब है तो छोड़ के वाजिब हाँ छोड़ के वाजिब सजदे को कहते थे शहीद करबला का अजीम तरीन शहीद जनाब सईद की नजर करता हूँ शेर छोड़ के वाजिब सजदे को कहते थे शहीद छोड़ के वाजिब सजदे को कहते थे शहीद मौला को तीरों से बचाना अरे ऐसे शेरों में दाग बनती है मौला को तीरों से बचाना वाजिब है अब आपकी बात अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली तू दार पे मीसम हाँ दार पे मीसम बोले तकैयाब कैसा फिर नौजवानों के लिए शेर दार पे मीसम बोले तकैयाब कैसा अब तो यहाँ पर नारा लगाना जीत रही है तो यहाँ पर नारा लगाना वाजिब है आखिरी से ये वजह क्या है जहाँ पर थ्रेड्स होते हैं जहाँ पर धमकियाँ होती हैं हमारा मौलाइयों का मजमा कभी होता है इसके पीछे की इल्लत क्या है वो नौजवान जिसके घर में जिसने सीखा ये है जिसकी माँ ज़बरदस्ती उसको भेजती है उसकी अदादारी में मौला की महफिल में मजलिस में होती है वाजिब है जिस मजलिस में खतरा हो उस मजलिस में वाजिब है सुनना भाई जिस मजलिस में खतरा हो उस मजलिस में माँ ने बताया है कि जाना बोलो मैंने बताया है कि जाना वाजिब है जनाब अब्दुल फजल की बारगाह में एक नया कलाम मैंने शायद ही कभी पढ़ा होगा आप सब नौकरानी जनाब अब्बास की बारगाह में तुम पीछे बोलो भाई हमारा पीछे वाले भाई अगर एक नारा सुनाए तो मैं एक मतलब आप दो मसाइब में मतलब बिल्कुल अपनी ये कि मसाइब पढ़े जाए मेरे बाद नामा सामने पढ़ना है पेशखानी में लोगों ये फजीलत है अब्बास के नौकर की ये बात है ना ये है लोगों अब आपके फजाइल में बैठा हूँ अभी तक मौला की पढ़ा था अब आप नौकरों के फजाइल पढ़ता हूँ अब्बास के नौकरों के फजाइल पढ़ता हूँ बल्कि नारा है लोगों ये फजीलत है अब्बास के नौकर की तो लोगों ये फजीलत है अब्बास के नौकर की दुनिया पे हुकूमत है अब्बास के नौकर की दुनिया पे हुकूमत है अब्बास के नौकर की एक बार आप मिलके बोले मैं शेर पढ़ता हूँ लोगों ये फजीलत है अब्बास के नौकर की आखिरी शेर जो अब तक नहीं बोला जिसका हाथ फजा में अब तक बुलंद नहीं हुआ उसकी मर्जी ये शेर सुन के बोले ना हो लोगों ये फजीलत है अब्बास के नौकर की तो अब्बास की मजलिस में शबीर की मजलिस में शबीर के मातम में जो रात लगी उठते अब्बास की नौकर की
شبیر کے ماتم میں، شبیر کے ماتم میں جو ہاتھ نہیں اٹھتے ان ہاتھوں پہ لعنت ہے۔ ماشاءاللہ جناب میر سجاد میر بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے خالق کونین ان کی قلم میں اور طاقت عطا فرمائے۔ ہمارے بانی مجلس ڈاکٹر سید زینب اقتدار نقوی صاحب، خالق ان کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو کامیاب و کامرانی اور روشن مستقبل فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب سید شکیل زیدی صاحب پیشخانی کے لیے، آقا جان کی پیشخانی کے لیے تشریف لائے آپ۔ بھائی آپ لوگ بیٹھے ذرا تاکہ آگے مجلس علامہ علیہ پاس صاحب نے پڑھنا ہے، جناب اس نے پیسہ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت سے ان شاء اللہ آپ لوگ پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ کے بول رہا ہے۔ بس میں ایک قطر مولا کی بارگاہ میں پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ مل کے بآواز بلند کر صلوات کر دیجیے۔ اجازت دیجیے معذرت ہے، پھر بھی ایک چار کی صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتضیٰ کے پسر، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام حسن تیری کیا بات ہے کہ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے۔ بس جلدی جلدی سے آپ کو حوالے کرتا ہوں کہ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں، اور تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں، کہ امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے۔ اس حوالے کرتا ہوں جلدی جلدی میں کہ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، اور گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر
اور مصطفیٰ مرتضی سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے صلح کو تیری کہتے ہیں فتح مبین ابن خیبر شکن تیری کیا بات میں گرا رہا ہے ہائے علی ماشاءاللہ سید شکیل خیری صاحب بہت ہی خوبصورت کلام پوری پبلک کے ساتھ پڑھ رہے تھے. دعا ہے اس کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. تشریف لا رہے ہیں علامہ آل عباس نقوی آف کراچی. صلوات ایک بلند آواز سے لے کے بڑھ گئے. صلوات ایک بلند آواز سے سارے زندہ باد. ہو گیا بس ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب احمد حسین علیہ السلام اکشف کربی بکرب المعمولین بحق اخیک حسین علیہ السلام. دعائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وین حتی تسکنہ ارضکا قوم وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات بلند آواز سے سارے لوگ. بھائی ایک بلند آواز سے مل کے پڑھ لیں صلوات. اس میں کرنٹ بھی آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں پہلے کم پڑھنے کے چکر میں تھا, تم چاہ رہے ہو میں بالکل ہی کم پڑھوں. صلوات ایک اور بلند آواز سے سارے لوگ. مجھ سے پہلے اتنا اچھے پڑھنے والے اور بہتر پڑھنے والے سارے آپ نے سنے. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ بس. یہ سب اتنے بہتر پڑھنے والے مجھ سے, میں نے تو کوشش کی تھی کہ سجاد صاحب سے پہلے پڑھ لوں. میرے بعد اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں مجھ سے بہتر یقیناً سارے کے سارے پڑھنے والے. بس مولا صاحب الزمان کی بارگاہ میں جو فہرست جانی ہے اس میں کہیں نام درج ہو جائے. تھوڑی دیر میرا ساتھ دے لیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. بہت دیر نہیں, بہت جلدی سے میں درمیان سے نکل جاؤں گا. حضرت امین تکلم جناب حسنین اکبر, ان کے بعد رسمی بلور صاحب, جناب میر سنگی صاحب, سارے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں.
ایک سلوات بلند آواز سے پڑھیں تو میں بات شروع کروں. جہاں سے میری سجاد صاحب نے بات چھوڑی ہے وہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. تو جو یاد ہے نا کیا پڑھے تھے سجاد صاحب؟ آپ ہی کے فضائل پڑھ رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں سن لیں جہان والے ملنگوں کا نظریہ. جو بول سکتا ہے وہ بول لے, باقی جو نہیں بول سکتا اس کی اپنی مرضی ہے. جو یہاں نہیں بولے گا اسے پتہ نہیں کہاں کیا کیا بولنا پڑے گا. میں نیت کر کے آیا تھا مجلس میں بھلے 2 منٹ پڑھوں, امام حسن پڑھوں گا, مگر میں یہ پڑھ لوں اس کے بعد یقیناً امام حسن ضرور پڑھوں گا تھوڑا سا. میں کہہ رہا ہوں سن لیں جہان والے ملنگوں کا نظریہ, یہ عباس شہنشاہ کا علم کیوں گھروں پہ ہے. بولو بھائی, گھروں پہ نشان لگائے نا مولا کا. روز صبح شام سوال ہوتا ہے یہ تمہارے گھر پہ یہ نشان کیوں لگا ہوا ہے. میں نے کہا یہ بنتا ہے کہ یہ ہمارے گھروں پہ لگا ہو. کیا مطلب؟ ادب نہیں کوئی, معیار ہی نہیں کوئی, وفا کا قافلہ سالار ہی نہیں کوئی. تمہارے گھر پہ علم کس طرح نظر آئے, تمہارے پاس علمدار ہی نہیں. شاباش شاباش. آجیے زندہ باد. آپ جی آپ سلامت رہیں. ادب نہیں کوئی, معیار ہی نہیں کوئی, وفا کا قافلہ سالار ہی نہیں کوئی. تمہارے گھر پہ علم کس طرح نظر آئے, ارے تمہارے پاس علمدار ہی نہیں کوئی. تو یہ آپ اچھا چلے آپ کے پاس علمدار ہے, آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے؟ علمدار تو سارے آپ ہی کے پاس ہے نا, پھر بھی کیوں لگایا ہوا ہے؟ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. سن لے جہان والے ملنگوں کا نظریہ, یہ عباس شہنشاہ کا علم کیوں گھروں پہ ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ, ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں کی. کوشش نے کی دنیا نے فکر کو صاحب احساس بنا دیتی ہے. توجہ سن لیں یہ 4 مصرے. فکر کو صاحب احساس بنا دیتی ہے, پھر ذہن کو فکر کا عکاس بنا دیتی ہے. ارے فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لے, یہ وفاداروں کو عباس بنا دیتی. بہت مہربانی, سلامت رہیں آپ. مل کے سارے حیدری بمشکل 2 یا جیتے رہے بھائی. حیدری بہت مشکل 2-3 منٹ کی نوکری اور 2-3 فضائل کے جملے مولا حسن کی سنو, پھر اس کے بعد دونوں صاحبان تشریف فرمائیں, ان سے سننا تفسیر سے, میں چھوڑ کے چل دوں گا. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. بولو جنہیں بولنا آتا ہے بھائی. مجلس بھی کم ہوتی ہے مولا حسن کی, محفل بھی کم ہوتی ہے مولا حسن کی. تو جو ذکر مولا حسن کا مل جائے اس میں بولا کرو, خاموش نہ رہا کرو. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. میں کیا بتاؤں اس مصرے کی قیمت کیا ہے. علی کا نائب ہو, علی کا نائب ہو, قائم مقام کہتے ہیں. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. شاباش. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے, انہیں حسین بھی
اس سے بڑی تعریف کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. مولا اپنے دربار میں کچھ کام کر رہے تھے, بارگاہ میں کچھ کام کر رہے تھے. ایک شخص آ گیا, اجازت لے کے مولا مصروف سے سلام کیا. مولا نے جواب دیا بغیر اس کی جانب دیکھے. اس نے مخاطب کیا, مولا میں روم کے حاکم کے سوال لے کے آیا ہوں, بڑے بڑے عالموں سے ان کا جواب نہیں ہوا, آپ مہربانی فرما کے جواب دے دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں, کہاں سے آیا ہوں؟ بغیر اسے دیکھے علی نے فرمایا, بولا یہ سوال روم کے حاکم کے ہیں, اس نے شام کے حاکم کو بھیجے تھے. شام والوں سے اس کا جواب نہ ہوا, مجبور ہو کے تجھے میرے پاس بھیجا ہے. گھبرا کے کہا جی مولا بالکل یہی بات ہے, بڑے بڑے عالم جس کا جواب نہیں دے سکے. مولانا نے کہا میں تھوڑا سا مصروف ہوں, باہر جا, میرے دونوں بیٹے موجود ہیں. بولو, جس سے دل چاہے پوچھ لے. دونوں بیٹے موجود ہیں, جس سے دل چاہے پوچھ لے. جی مولا. اب سوچتا ہوا جا رہا ہے, علی نے جواب دینے نہیں تھے, مجھے ٹالا کیسے ہے, بیٹوں سے پوچھ لے. اتنے بڑے بڑے عالم جواب نہیں دے سکتے, علی کے بیٹے کیسے جواب دیں گے؟ یہ سوچتا ہوا باہر آیا ہے. اتنے بڑے بڑے عالم جواب نہیں دے سکے, علی کے بیٹے کیسے جواب دیں گے؟ کسی نے پیچھے سے شانہ ہلایا, اس نے چونک کے دیکھا, سرکار حسن مصطفیٰ کھڑے تھے. مسکرا کے سے دیکھا, دیکھ کے فرمایا آ اور مشیتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. کیا سوچ رہے ہیں؟ کہہ رہے علی کے بیٹے کیسے جواب دیں گے؟ اتنے بڑے بڑے عالم جواب نہیں دے سکے. مولا حسن فرما رہے آ اور مشیتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. غلام زیادہ نہیں, میں امام زیادہ ہوں. سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. شاباش. جناب اوپر سے بولو بھائی ڈائریکٹ آرڈر چلتا ہے, ایسے تھوڑی تھرو پراپر چینل ہے. سلوات بلند آواز سے سارے مل کے سنیں. میرے حساب سے میں نے بالکل آخری بات پڑھنی ہے فضائل کی. وہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ پوری ہو جائے گی. ایک سلوات اور بلند آواز سے سارے مل کے سنیں. اور مشیتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. ہونا میرے ساتھ. ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. مولا حسن فرما رہے غلام زیادہ نہیں, میں امام زیادہ ہوں. سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. انہوں نے کہا مولا آپ جواب بتا دیں گے؟ مولا نے کہا میں تیرے سوال بھی بتا دوں گا. شاباش. بھائی جسے نیند آئی ہوئی ہے اس کی اپنی مرضی ہے. مولا بتائیں. مولا نے کہا پہلا سوال ہے حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل یہی ہے. کاغذ قلم نکالا لکھنے کے لیے. اور میں کہا لکھ کیوں رہا ہے؟ سن لے, تجھے یاد رہے گا. حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ کتنا مختصر جواب دیا علی کے لال نے, 4 انگلیوں کا. حیران ہو کے دیکھا حسن کی جانب. مولانا نے کہا یقین نہیں آتا تو اپنے آنکھ اور کان کے درمیان میں رکھ کے دیکھ. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے, جو کان سے سنو وہ باطل ہے. بس جلدی جلدی سے, بہت جلدی سے. علی علی ہے, بس جلدی سے. سارے نہیں, بس 2 باتیں اور اجازت. مولانا نے کہا ایک دوسرا سوال ہے آسمان سے زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے پھر لکھنے کی کوشش کی. علی کے بیٹے نے کہا نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا سمجھ لے مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے, مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے.
مولا فرما رہے ہیں مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے، مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے۔ مولانا کا اس کا تیسرا سوال ہے دنیا کی سب سے سخت شے کون سی ہے؟ اب یہ کھڑا ہو گیا، مولانا نے کہا مجھے لکھنے کی ضرورت پڑے گی، اب لکھ۔ اس نے لکھنا شروع کیا۔ علی کے لال نے کہا سب سے سخت شے ہے پتھر، اس نے لکھا پتھر۔ کہا اب لکھ پتھر سے سخت لوہا، لوہے سے سخت آگ، آگ سے سخت پانی، پانی سے سخت بادل، بادل سے سخت فرشتہ جو بادلوں کو چلنے کی سمت بتاتا ہے، فرشتے سے سخت جبرائیل جو تمام ملائکہ کا استاد ہے، جبریل سے سخت ملک الموت جو ایک دن جبریل کو مار دے گا، ملک الموت سے سخت موت جو ایک دن ملک الموت کو بھی مار دے گا۔ اس نے لکھا موت اور کاغذ بند کیا۔ علی کے لال نے کہا کاغذ بند کیوں کر رہا ہے؟ جواب تو میں نے اب دینا ہے۔ اس نے کہا علی کے لال اس کے بعد بھی جواب باقی ہے۔ علی کے لال نے پورے جاہو جلال سے اسے دیکھ کے کہا جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، دارین پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے، وہ موت ہے جو ہے ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ ولی۔ علی علی بھائی میں نے چھوڑ دی تھی مجلس، وہ پھر میں تمہیں بعد میں سناؤں گا۔ بخاری صاحب نے بہت شدید حکم دے دیا ہے، آپ ہیں میرے ساتھ تو میں تھوڑی سی دیر اور ہمارے پاس صحیح بخاری یہی ہے، باقیوں کا پتہ نہیں اس کے پاس کون سی بخاری ہے، صحیح بخاری ہمارے پاس ہی ہے۔ حکم ہے بخاری صاحب کا، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا سایہ سلامت رہے۔ ہے بھائی آپ لوگ تیار ہیں؟ میں پڑھ لوں دو چار منٹ اور؟ جناب علی اکبر پڑھ لوں تھوڑا دو چار منٹ؟ ہے بھائی جناب علی اکبر کی فضائل تھوڑے سے دو چار منٹ پڑھ لوں؟ تو راضی؟ زندہ باد۔ بھائی ضائع نہیں کرنا کوئی بات۔ جناب علی اکبر ایسا موضوع ہے جس پر فضائل پڑھا نہیں جاتا۔ میں کہہ رہا ہوں جس کی صورت، یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، یہ صورت، ایک صورت ہوتی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ایک صورت کہتے ہیں چہرے کو۔ میں کہہ رہا ہوں جس کی صورت ہی مثل صورت ہو، نہیں تم ایسے ہی کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے مجھے، جس کی صورت ہی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا؟ جس کی صورت ہی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا؟ جس کا اکبر رسول جیسا تھا کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا؟ بولو مل کے بھائی سارے زندہ باد۔ لبیک یا حسین، آپ یہ جانا ہے آپ جی آپ کی کیا بات ہے؟ جس کا اکبر رسول جیسا ہو، جس کا بیٹا رسول جیسا ہو، کیا خبر وہ حسین کیا ہو؟ دنیا میں تشریف لائے نا جناب علی اکبر، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی جیسی خوشی منائی ہے حسین مولا نے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی کتاب، کوئی بیان نہیں کر سکتا حسین کی خوشی۔ ساری کائنات کو اکبر کی خیرات بانٹ کے تشریف لائیں گھر میں حسین۔ بھائی توجہ، تشریف لائیں گھر میں۔ سرکار فضا مسکراتی ہوئی آگے آئیں۔ مولا نے مسکرا کے پوچھا اماں علی اکبر میرے گھر آ گیا ہے، اکبر کے آنے کے بعد میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟
کیا کر رہے ہیں سوال جناب فضا سے؟ اکبر کے آنے کے بعد میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ جس وقت پوچھ رہے ہیں جناب فضا سے اس وقت منظر کیا ہے؟ جناب علی اکبر ہے جناب عباس کی آغوش میں. بولو کون ہے جناب عباس؟ قمر بنی ہاشم کا چاند. جناب علی اکبر کون ہے؟ شمس بیت الحسین، حسین کے دروازے کا سورج، ایک حسین کے گھر کا سورج، ایک بنی ہاشم کا چاند. جناب عباس کے پاس ہے جناب علی اکبر. حسین مولا پوچھ رہے اماں اکبر کے آنے کے بعد میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ شہزادی نے مسکرا کے ایک مرتبہ اس نے دیکھا جہاں جناب عباس کی گود میں جناب اکبر ہیں. پھر مولا کو دیکھ کے مسکرا کے فرمایا نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے. بھائی آخری آدمی تک وہ جو وہاں تک بیٹھے ہو فرما رہی ہے نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. آپ کے کیا کہنے؟ شاباش دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. 1,24,000 انبیاء اپنے اپنے حرم کے ساتھ مولا حسین کو جناب علی اکبر کی مبارکباد دینے کے لیے آئے. بات پہنچی ہے میری؟ اللہ کرے اگلی بات بھی اتنی آسانی سے پہنچ جائے. مثال کے طور پہ کیسے آدم کے ساتھ ہوا، یوسف کے ساتھ زلیخا، محمد کے ساتھ خدیجہ، اور کوئی نہیں، محمد کے ساتھ صرف خدیجہ. کیا سن رہے ہیں؟ رسالت میں آپ کے ساتھ صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور کوئی نہیں. مبارکباد دینے آئے انبیاء. تمام انبیاء نے اپنے اپنے طریقے سے مبارکباد دی مولا حسین. ایک ایک کر کے آتے تھے مولا حسین کو مبارکباد دیتے تھے، آگے چلے آتے تھے. 2 یا 3 لفظ سنو اور مجھے اجازت دو. جناب یوسف آئے نا، جناب علی اکبر کو مولا کی گود میں دیکھا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے. کون ہے یوسف؟ جس کا حسن مشرور تھا، میں کہہ رہا ہوں تھا. اکبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. جس کا حسن مشہور تھا، بڑی دیر جناب علی اکبر کو دیکھتے رہے. زلیخا نے آواز دی یوسف کیا دیکھ رہے ہو؟ یوسف فرماتے یہ حسن دیکھا ہوا ہے میرا. اگلا مصرع مامو حضور کیا دیکھ رہے ہو یوسف؟ یوسف کہہ رہے یہ حسن دیکھا ہوا ہے میرا، میں جانتا ہوں مقام اس کا. یہ حسن دیکھا ہوا ہے میرا، میں جانتا ہوں مقام اس کا. میں حسن کا بادشاہ ہوں لیکن بنا ہوا ہوں غلام اس کا. ہائے ہائے ہائے، میں حسن کا بادشاہ ہوں لیکن بنا ہوا ہوں غلام اس کا. یوسف کہہ رہے میرے تصور کی سلطنت میں رہا ہے صدیوں قیام اس کا. زلیخا جب میرا نام لیتی تھی تب میں لیتا تھا نام اس کا. ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش. کیا کہنے آپ کے؟ سلامت رہے آپ. بلائیں مولا حسین آپ کو کربلا. علی علی ہے. یہ حسن دیکھا ہوا ہے میرا، میں جانتا ہوں مقام اس کا. میں حسن کا بادشاہ ہوں لیکن بنا ہوا ہوں غلام اس کا. میرے تصور کی سلطنت میں رہا ہے صدیوں قیام اس کا. زلیخا جب میرا نام لیتی تھی تب میں لیتا تھا نام اس کا. برابر میں زلیخا کھڑی سن رہی تھی. زلیخا نے ایک دفعہ اکبر کو دیکھا، پھر یوسف کو دیکھا، پھر یوسف کو دیکھ کے اکبر کو دیکھا، پھر یوسف کو دیکھنے کی خواہش نہیں رہی. جو بول گیا میری بات تک، پھر ضرورت نہیں رہی. پھر ہوا کیا؟ پھر بارگاہ حسن میں منظر عجب کھلے. شیعہ نے پنجے تن کی
बका के सबब खुले, अकबर के रुख पे बाप तजल्ली के जब खुले, बेसाख्ता ये कह के जुलेखा के लब खुले, यूसुफ का हुस्न मेरी नजर का मकीन है, तेरे शबाब से तो ये बचपन हसीन है। बिल्कुल आखिरी बात, मेरी नौकरी तमाम, रिसालत में आप तशरीफ लाए, बेटे की गोद में बेटे को सोते हुए देखा, अकबर को हुसैन की गोद में सोते हुए देखा, मुस्कुरा के फरमाया अकबर पिदर की गोद में सोया है चैन से। बिल्कुल आखिरी बात, अकबर पिदर की गोद में सोया है चैन से, नैनों की गुफ्तगू है शुरू नूर ऐन से। अकबर पिदर की गोद में सोया है चैन से, नैनों की गुफ्तगू है शुरू नूर ऐन से, आवाज आ रही है मोहम्मद की जैन से, देखो हुसैन मुझसे है मैं हूं हुसैन से, देखो हुसैन मुझसे है मैं हूं हुसैन से। अब देखना हो जिसने भी बचपन रसूल का, वो आ जाके देख ले पोता बतूल का। अरे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आले अब्बास अलवी साहब बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे हैं। दुआ है नजफ कवाली की कलम में और ताकत अता फरमाए, और इनको सेहत, तंदुरुस्ती और जिंदगी अता फरमाए। खतीनो हजरात, जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई, मेरी मुराद शायर इमाम ज़माना, इंटरनेशनल पोएट जनाब सैयद मीर तकल्लम मीर साहब। اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى والإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على عهد من أوليائك برائے تعجیل ظہور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بہتر کرنا علامہ علی عباس نقوی صاحب آپ سے مخاطب تھے، خطابت فرما رہے تھے، مجھے تو بس مصرے جوڑنا تھوڑے بہت آتے ہیں، وہی آپ آزاد کی نظر کر سکتا ہوں۔ فکرے تو علامہ علی عباس سے آپ سن رہے تھے، ذکر یوسف امام حسین کا ہو رہا تھا، میرا ایک مرثیہ ہے شہزادے کو، اس کا ایک بند میں آپ حضرات کی نظر کر کے علامہ صاحب سے متصل ہو جاتا ہوں، علامہ صاحب کی بات۔ اکبر تیرا ظہور زمانے میں جب ہوا، اکبر تیرا ظہور زمانے میں جب ہوا،